السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ معزز ناظرین کرام، کتاب احکام رمضان کے مسلسل دروس ہم سن رہے ہیں۔ ہمارا درس باب نمبر 40 چیپٹر نمبر 40 تک پہنچ گیا ہے، جس کا عنوان ہے رمضان کی راتوں میں بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، اس سے مجامعت کرنا، اس سے وطی کرنی کیسا ہے۔ رمضان کی رات میں یعنی افطار کے بعد سے لے کر کے سحری سے پہلے تک کیا بیوی سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کی جا سکتی ہے، اس سے جسمانی میل کیا جا سکتا ہے، اس سے شہوت پوری کی جا سکتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد جماع کی اباحت، آفتاب جب غروب ہو جائے اور روزہ دار کے افطار کا ٹائم ہو جائے، اس کے بعد سے جماع جائز ہو جاتا ہے۔ حالت صوم میں بیوی سے مجامعت حرام ہے، اس سے اس کا روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، لیکن فاسد ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اوپر کفارہ مغلظہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، توبہ و استغفار بھی اس کو کرنا ہے، لیکن یہ ممانعت روزے کی حالت میں ہے، نہ کہ پورے رمضان کے لیے۔ اس لیے روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر طلوع سحر تک جماع کی یہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے، سحری کے ختم ہونے سے پہلے تک، یعنی جب تک کھانا پینا جائز ہے تب تک مجامعت بھی جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 187 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا روزے کی حالت میں دن میں تمہارے لیے بیویاں تمہاری حرام ہیں، لیکن رات میں ان سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو۔ اس آیت میں کئی امور ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس آیت میں حلال کر دیا گیا کہا گیا ہے، احل لکم، جبکہ بیوی پہلے سے حلال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کا پیریڈ حرام تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیا کہا گیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ احل لکم، حلال کر دیا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں یہ چیز حرام تھی۔ شروع اسلام میں پورے رمضان کے دن اور رات سب میں اللہ نے عورتوں پر پابندی لگا دی تھی، مرد اپنی بیوی کا استعمال نہیں کرے گا پورا مہینہ۔ اللہ نے یہ کہا احل لکم لیلۃ الصیام، گویا پہلے حرام کر دیا تھا اللہ نے، اب تمہارے لیے اس کی اجازت دے دی ہے اور بعد میں حلال کی گئی۔ ایک روایت سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم میں کی تفسیر میں کہتے ہیں روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنے بیویوں سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے کے بارے میں کہتے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان میں عشاء کی نماز ادا کر لیتے تو ان پر بیوی سے جماع کرنا اور کھانا پینا اگلے دن تک حرام ہو جاتا، عشاء کے بعد ہی سے، عشاء کے بعد سے لے کے اگلی افطار تک۔ پھر ایسا ہوا کہ بعض مسلمانوں نے عشاء کے بعد بھی کھانے اور بیوی سے جماع کا صدور ہو گیا، کچھ لوگ عشاء کے بعد بھی کھانے لگے اور اپنی بیویوں سے جماع کرنے لگے، جن میں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، خلیفہ ثانی۔ ان حضرات نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹا ٹائم رہتا ہے، افطاری کرتے ہیں عشاء کے بیچ میں تھوڑا ٹائم رہتا ہے، اس کے بعد پھر کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اگلے مغرب تک کے لیے، بیوی سے صحبت اور مباشرت بھی نہیں کر سکتے ہیں اگلے مغرب تک کے لیے، شکایت کی تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ بات اللہ نے جان لی کہ تم خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے، تم میں سے بعض غلطی کر رہے تھے،
اس لیے اس نے تمہاری غلطی کو معاف کرتے ہوئے تمہاری توبہ قبول کر لی اور جمع کو حلال کر دیا. جمع کو کیا اللہ نے حلال کر دیا. اس لیے اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو یعنی جمع کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاتے پیتے رہو افطار کے بعد سے لے کر کے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے. یعنی صبح واضح ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ رات ختم ہو چکی ہے. تفسیر طبری کی یہ روایت ہے جو عبداللہ بن عباس کی تفسیر یہاں پر مذکور ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں نماز عشاء کے بعد بیوی سے جمع حرام تھا لیکن بعد میں اسے حلال کر دیا گیا. یہاں بیویوں سے ملاقات کے لیے اصل لفظ الرفث کا استعمال آیا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرفث سے مراد یہاں پر جمع یعنی بیویوں سے جنسی صحبت ہے. ابن عباس، عطا ابن ابی رباح، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤوس بن کیسان، سالم بن عبداللہ، عمرو بن دینار، حسن بصری، قتادہ، زہری، ضحاک، ابراہیم نخعی، سدی، عطا خراسانی اور مقاتل بن حیان یہ مفسرین مشہور سب کا یہی قول ہے کہ یہاں پر الرفث سے مراد کیا ہے؟ جمع کرنا ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ اب تم ان سے مباشرت کرو. اب تم اپنی بیویوں سے کیا کرو؟ مباشرت کرو. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں مباشرت سے مراد جمع ہے، صرف ساتھ میں لیٹنا سونا نہیں. جمع مراد ہے، یہاں پر وطی مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کنایا میں بات کہی ہے، اشارے میں اللہ نے بات کہی. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ نے جو تمہارے لیے اولاد لکھی اس کو تلاش کرو. پس آیت میں اس بات کی صریح دلیل ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے طلوع سحر تک آدمی جب چاہے اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ اس کی نمازیں ضائع نہ ہوں، اس کی نمازیں ضائع نہ ہوں. نماز باجماعت کا وہ اہتمام کرے کیونکہ رمضان کا دن ہی عبادت کا موقع نہیں ہے، راتیں بھی عبادت کے مواقع میں سے ہیں. آخری پوائنٹ آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے باب نمبر 40 میں مسافر کے لیے دن میں جمع کی اباحت. مسافر اگر اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو کیا دونوں دن میں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ مسافر ہے، روزے کے بارے میں اس کو رخصت دی گئی ہے. یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں مسافر ہوں تو کیا ان کے لیے جمع کی گنجائش ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسافر کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، جو مقیم ہیں، وہ تو سفر کر رہے ہیں، اللہ نے ان سے روزے کو معاف کر دیا ہے، اس کی گنتی وہ دوسرے دنوں میں پورا کریں گے. تو ان کے لیے جب کھانا حلال ہے تو شہوت بھی ان کے لیے جائز شہوت بھی کیا ہوگی؟ ان کے لیے حلال ہوگی. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسافر کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنی مسافر بیوی سے وہ جمع کرے. بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آدمی سفر سے لوٹے اور اس کا روزہ نہ ہو اور اس کی بیوی اسی دن حیض سے پاک ہوئی ہو، صبح وہ حیض کی حالت میں تھی، صبح کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم وہ پاک ہو گئی، مسافر گھر پر آیا تو بیوی حیض کی وجہ سے روزہ نہیں تھی اور وہ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں تھا، تو اس کے لیے اپنے شہر میں ہونے کے باوجود بھی بیوی سے جمع جائز ہے کیونکہ دونوں پر روزہ فرض نہیں تھا ابتدا سے. ایک اصولی قاعدہ کے ذریعے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ نکاح کے ذریعے جمع حلال ہو جاتا ہے. نکاح کے ذریعے کیا حلال ہوتا ہے؟ جمع کرنا، ہم بستری کرنا حلال ہو جاتا ہے. اب اس حلال کو کسی مخصوص حالت میں ممنوع قرار دینے کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. نکاح سے بیوی حلال ہے لیکن شرعی دلیل اگر موجود ہے کہ یہ بیوی آپ کی گرچہ ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ایک حلال چیز اس وقت تک حلال ہی رہتی ہے جب تک اس کے حرام و ممنوع ہونے کے لیے کوئی خاص دلیل نہ آ جائے. تو بیوی ہے تو حلال ہے اور دونوں پر روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے. ایک مقیم ہے اور ایک مسافر تھی
مقیم تھی تو روزہ اس سے معاف تھا، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ حالت حیض میں تھی. ابھی وہ پاک ہوئی ہے دن میں، تو روزہ بقیہ روزہ نہیں رکھے گی، وہ کھائے پیے گی اور اطمینان سے رہے گی. اگلے دن سے وہ روزہ شروع کرے گی جب اس کا ٹائم آئے گا. لیکن وہ شوہر پہنچا تو اس کے لیے روزہ رکھنا، کیا بولتے ہیں، روزہ رکھنے کی رخصت تھی. اب وہ دن میں پہنچا ہے تو اپنی اس بیوی سے جمع کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرمت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر اگر دونوں میاں بیوی مسافر ہوں، یا مسافر شوہر تھا اور گھر پر آتا ہے تو بیوی کو پاتا ہے کہ ابھی اس نے غسل کیا بولتے حیض کیا ہے، دن کے اندر اس سے پاک ہوئی ہے، تو اس سے مباشرت کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آج اسی پر اکتفا کریں گے. اللہ سے علم نافع کی دعا کریں گے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.